أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگست پر اس کے لائق، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم پر کچھ مطالبہ نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے شادی کی اور اپنی وائف سے خلوت صحیحہ نہیں کی، یعنی ان کے ساتھ سویا وغیرہ نہیں، اور اس کے پہلے ہی اس نے طلاق دے دیا، تو اس پر کچھ واجب نہیں. طلاق دے دیا، ہو گیا، طلاق دے دیا، اس کا کام ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے، طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو. یعنی اگر مہر مقرر نہیں کیا ہے تو بھی طلاق دو، تمہارا کام ہو جائے گا. اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اور زیادہ اچھے سے بات سمجھ میں آئے. شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاری کے باب میں نازل ہوئی، جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں. ہاتھ لگانے سے مجامعت مراد ہے، یعنی سونا وغیرہ، اور خلوت صحیحہ اسی کے حکم میں ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے. یعنی نکاح کرتے سمے اگر مہر کا ذکر نہ کیا، کہتے ہیں نا کہ اتنا ہزار، اتنا ہزار، اتنا، اگر اس کا ذکر نہیں کیا تو بھی نکاح ہو جائے گا، سمجھ گئے نہیں؟ مسئلہ سمجھیے، تو بھی نکاح ہو جائے گا، مگر اس صورت میں بعد نکاح مہر معین کرنا ہوگا. اگر نہ کیا تو بعد دخول مہر مثل لازم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کے بعد مہر کو مقرر کرنا ہوگا. اگر نہ کیا تو بعد دخول یعنی خلوت صحیحہ کے بعد، یعنی اپنے محترمہ کے پاس رہنے کے بعد اس پر لازم آئے گا، مہر مثل لازم آئے گا. سمجھے؟ اس میں ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہم جو نکاح پڑھاتے ہیں اس وقت ہم ذکر کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ آپ کو دینا. اگر اس کا ذکر نہ ہو تو بھی نکاح درست ہے. اس میں ہاں نہیں مہر کا ذکر کرتے ہیں نا، تو بھی نکاح درست ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ نکاح کے بعد وہ مہر مقرر کر لے، اور اگر یہ بھی نہیں کیا تو رات گزر جانے کے بعد، ایک ساتھ رہ لینے کے بعد اس پر مہر مثل لازم آئے گا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو نکاح پڑھاتے ہیں اس میں 786 کا ذکر آتا ہے. یہ صرف ہماری اپنی بھی بنائی چیز ہے. اس وقت جو ضروری ہے، جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ 2300 روپیہ قریب، کم سے کم مہر دین کتنا بنائے گا؟ 2300 روپیہ نہیں، 2300 روپیہ. ہاں 2300 روپیہ کے نیچے میں مہر نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بڑے کام کی چیز ہے. اب کبھی نکاح پڑھائی اگر 786 چھوڑ دیجیے، ارے 786 یہ صرف ہمارا اپنا بنایا ہوا، یہ سب کچھ نہیں ہے. یہاں تک یہ ہے کہ اگر وہاں پہ مہر کا ذکر نہیں کرے تو بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن جو اس کا مہر متعین ہوگا وہ کتنے روپیہ پہ؟ لگ بھگ 2200-2300 ابھی کے حساب سے، ابھی تتکال میں جو میں بول رہا ہوں 2024 میں، اس کے حساب سے 2200-2300 روپیہ سے نیچے میں مہر نہیں ہو سکتا ہے. تو آگے دیکھیے، آگے کہا ہاتھ نہ لگایا ہو، کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کے دو. اگر تم نے ان کے ساتھ رہا نہیں اور یوں ہی طلاق دے دیا تو کم سے کم ان کو پہننے کے لیے کپڑے، ایک جوڑا کپڑے دو ان کو پہننے کے لیے.
طاقت والوں کے لیے اس کے حساب سے، اور جو غریب ہے اس کے حساب سے کپڑے اپنی محترمہ کو دو. یہ واجب ہے بھلائی والوں پر، یہ کپڑے دینا اس کو یہ واجب ہے. اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور یہ بھلائی والوں کے لیے ہے، یعنی جو اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے، تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دے. اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح تو کر لیے لیکن ان کے ساتھ رہے نہیں، رہنے سے پہلے طلاق دے دیا، تو جو مہر مقرر ہوا تھا، جو مہر مقرر ہوا تھا یعنی جو پیسہ طے ہوا تھا، تو اس کا آدھا اس کو دینا واجب ہے. جیسے 10,000 طے ہوا تھا تو اس کو 5,000 دینا واجب ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ رہ لیا تو اب اس کو پورا 10,000 دینا پڑے گا. اور کہا کہ مگر اس میں اگر عورت چاہے کچھ چھوڑنا، جیسے آدھا تو واجب ہے لیکن اس آدھا میں سے بھی عورت چاہے کہ نہیں میں نہیں لینا چاہتی، تو کوئی بات نہیں، اس کی مرضی. لیکن اگر وہ چاہے لینا تو آپ کو 5,000 دینا ہی پڑے گا. یہ مثال ہے کہ 10,000 اگر مہر مقرر ہوا تو 5,000 اس کا آدھا دینا ہی پڑے گا، یا زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر. اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ تو ہم نے واجب کیا اپنی طرف سے کہ آدھا مہر واجب ہوا تم پہ، لیکن تم پورا ہی دے دو، یہ زیادہ اچھا ہے. یہ ہاں اس پر احسان ہو جائے گا. اور کہا کہ احسان کو نہ بھولو، احسان کرتے رہو ایک دوسرے پر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا کام دیکھ رہا ہے. اور آگے حافظو، اس میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. مطلب یہ کہ نکاح کرتے وقت اگر مہر دین کا ذکر نہ ہو تو بھی نکاح درست ہے، تو بھی نکاح درست ہے. تو یہ ایسی صورت میں ہے کہ نکاح کے بعد وہ مہر طے کرنا ہوگا، اور اگر طے نہیں کیا اور اس کے ساتھ رات گزار لیا تو خود بخود اس پر مہر مثل لازم ہو جائے گا، یعنی خود بخود مہر اس کے اوپر لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہر مقرر کر دیا تھا اور لیکن کیا بولتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا، طلاق دے دیا، تو اب آدھا مہر عورت کو دینا پڑے گا. عورت کو کتنا مہر دینا پڑے گا؟ آدھا. اور اگر ہاتھ لگا لیا تب تو پورا ہی دینا پڑے گا. لیکن اگر عورت چاہے تو آدھے میں سے کم کر دے، لیکن مردوں کی ذمہ داری یہ ہے، ذمہ داری سے کہ جتنا بڑھا کر دے اس کے لیے بھلا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. نگہبانی کرو سب نمازوں کی، یعنی حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی. اللہ نے فرمایا کہ جتنی نماز ہے ساری نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن جو بیچ کی نماز ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو. اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، یعنی جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو ایک دم سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ادھر جھٹکا ادھر جھٹکا کے ساتھ نہیں، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو بیچ والی نماز کون سی ہے؟ اور اللہ نے بیچ والی نماز کی حفاظت کرنے کی کیا وجہ بتائی، کیوں کہا کہ اس نماز کی حفاظت ہونی چاہیے؟ فجر ظہر 2 نماز، مغرب عشاء 2 نماز، 4 رکعت ہو گئے. بیچ کی نماز عصر کی نماز ہے. اور جب عصر کی نماز ہوتی ہے اس وقت بازار گرم ہوتا ہے، لوگ چوک چوراہے پہ ہوتے ہیں، گپ شپ ہانک رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں. تو یہ دنیا تو کیا بولتے ہیں امتحان کی جگہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ تمہیں تو تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس نماز کی حفاظت زیادہ کرنی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو اپنا کاروبار چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اس کا مقصد یہ امتحان لینا ہے کیا. اور اس لیے بھی فرمایا کہ حفاظت کرو کہ تم کام میں مصروف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم سے چھوٹ جائے. آگے دیکھیے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الى الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائے وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں لگنے لگے کہ تم مرنے والے ہو اور تمہارے پیچھے بیویاں ہیں، 1 ہے 2 ہے 4 ہے جتنی ہیں، تو اس کے لیے کچھ وصیت چھوڑ جاؤ. اور وصیت کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کر ہی دیتا ہوں. یہ وصیت کر جاؤ
کسے وصیت کر جانا ہے؟ جو آپ کے عزیز و اقارب ہے، جو آپ کے گھر والے، جو آپ کے بڑے بھائی ہیں یا آپ کے باپ ہیں یا آپ کا بیٹا ہے بڑا جو کام کر رہا ہے، اس کو وصیت کر جانا ہے سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے۔ وصیت کیا کرنی ہے کہ 1 سال تک اس عورت کو کھانا کھلانا ہے اور اس کو کپڑا دینا ہے اور اس کو گھر سے نہیں جانے دینا ہے 1 سال تک کے۔ لیکن یہ شروعات کے دنوں میں تھا، اسلام جب شروع ہوا نا ان دنوں کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ نے دھیرے دھیرے یہ برائیاں تھی اس کو ختم کیا۔ وہ اس کی وجہ کیوں بنی کہ جس کے شوہر مر جاتے تھے، عرب کے لوگ جو آج ہم کر رہے ہیں، عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جس کے شوہر مر جاتے تھے اگر وہ عورت نکاح کرنا چاہتی تو اس کو برا جانتے تھے، اس کو برا بھلا کہتے تھے اور اس کو گھر سے باہر پوری زندگی نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے 1 سال کا قید لگایا کہ 1 سال تک اس کو مت نکالو، 1 سال تک اپنے گھر میں رکھو اور کھانا پینا کھلاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد 4 مہینہ 10 دن کے لیے حکم دے دیا، کیونکہ اگر ایک ہی بار ختم کر دیتا تو ایسے ہی وہ مطلب ان لوگوں کی عادت نہیں تھی بنی ہوئی اور برائی چھوڑنا تو ایسے ہی مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اس برائی کو ختم کیا اور 4 مہینہ 10 دن پر لا دیا کہ اب کسی کے شوہر مر جائے تو اس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے بڑے ہیں یا اس کا جو قریبی ہے اس کو وصیت کر دیا کہ اس کو 4 مہینہ 10 دن گھر سے نکالے بغیر کھانا پانی دوائی ہر چیز کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو گھر سے نہیں نکالو، لیکن اگر وہ خود ہی جانا چاہے اپنے ابا کے یہاں چلی جائے یا اس کا خود ٹھکانا ہو تو اس پر کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ 1 سال والوں کے لیے، کیا یہ 1 سال والوں کے لیے؟ آگے دیکھیے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے یا واجب پرہیزگاروں پر۔ یعنی طلاق دے دیا اگر کسی نے اپنی بیوی کو، اس کے باوجود بھی اس کے عدت تک جو 3 حیض ہے، 3 مہینے کی جو عدت ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھے گا اور اس کو کھلائے گا پلائے گا اور اس کے تمام ضرورتیں پوری کرے گا، لیکن اسے بات نہیں کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا نہیں، اس کو اپنے گھر میں ہی رکھے گا کیا۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ واجب ہے، اپنے گھر میں رکھ کر اس کو 3 مہینہ عدت گزرنے تک کھلاؤ پلاؤ رکھو، تاکہ 3 مہینے میں اگر مان لیجیے اس کو گھر سے نکال دیے، 3 مہینہ اس کا عدت ہے، 3 مہینے تک وہ نکاح نہیں کر سکتے، 3 مہینے کے بعد 3 مہینے تک وہ کہاں جائے گی، کہاں بھٹکے گی؟ ابھی تک تو تمہاری بیوی رہی، تمہاری خدمت کرتی رہی، لیکن تم طلاق دے دیا اور فوراً وہ تمہارے گھر سے نکل جائے گی تو کہاں جائے گی؟ ٹھکانا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، وہ ساری چیز جانتا ہے، آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تم کچھ سمجھ پاؤ اور تمہارے اندر عقل بڑھے اور علم بڑھے۔ تو اس کو گناہ ہے، وہاں پر آپ بیوی نہیں ہے، ہاں یہ عورت کے سہولت کے لیے ہے کہ عورت کہاں جائے گی بتائیے نا، کہاں جائے گی؟ ہاں کیونکہ